سب سے اعلیٰ درودوں کا سردار، درودوں کا تاج وہ کون سا ہے؟ نماز والی درود شریف۔ کون سی میرے دوستو؟ کون سی نماز والی؟ کون سی نماز والی جس کو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں؟ دعا کرو میری مائیں بہنیں، میرے جوان بزرگوں کو اللہ 5 وقت نمازی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں کون سی درود شریف؟ وہ درود شریف جو اللہ نے اس نبی کو آسمانوں پہ تحفہ دیا تھا، اور نبی معراج کے موقع پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ نبی تھے ایک رات کے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے مسجد الحرام سے اس نبی کو اٹھا لیا، مسجد اقصی تک پہنچا لیا، مسجد اقصی سے اللہ نے وہاں پہ عرش تک پہنچا لیا، فرش تک پہنچا لیا، ایسی جگہ پہ پہنچا لیا جہاں پہ جبرائیل کے پر بھی جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نبی کو اللہ نے وہاں تک پہنچا لیا۔ اور میرے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے کوئی طور کے موقع پر، تو اللہ نے فرمایا فَخْلَقْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے نبی، اے ہمارے محبوب، آپ میرے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے جوتے کو اتار دیجئے گا۔ قربان جاؤ اپنے نبی پر، رحمت للعالمین پر، پورے جہان کے سردار پر۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے، میکائیل بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے، اور کوئی فرشتہ بھی یہی نہیں پہنچ سکتا، اور نبی جوتے سمیت میرے ملاقات کے لیے تشریف لے آنا۔ وہ نبی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ نبی کیا لائے ہو میرے لیے؟ اللہ نے فرمایا اللہ سوال کرنے والے، نبی جواب دینے والے۔ اور میرے دوستوں، اس نبی نے جواب دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اے اللہ، ساری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، ساری جانی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ یا اللہ میں بھی تیرا ہوں، آسمان بھی تیرا، زمین بھی تیرا، ساری کائنات بھی تیری۔ اللہ نے فرمایا جب اے نبی ساری عبادتیں میرے لیے، سب کچھ میرے لیے، تو پھر سن لینا اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا تحفہ کہاں پہ کس موقع پہ؟ اس موقع پہ جہاں پہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ سبحان اللہ، ایسے موقع پر جہاں پہ فرماتے ہیں اللہ اور محبوب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اس موقع پر اس نبی کو اللہ نے یہ درود سامنے پیش کیا، اس لیے درود زیادہ سے پڑھا کریں اور اولیاء کرام کے طرف پہ چلنے کی کوشش کریں، سیرے دعوے مت کریں۔ یاد رکھ لیجیے گا، ایک بندہ اپنے دکان چمکا رہا ہے، مسجد ان کے پاس ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں جناب یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھ لیجیے گا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ مجھے نہیں یاد کرتا، آسمانوں میں وہ ہواؤں میں اڑتا رہے، شیطان تو ہو سکتا ہے، میرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی بات تو نہیں۔ اول من تسأل به یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے راجہ غالب صاحب کو ہم نے آج سے 40 یا 35 دن پہلے قبرستان میں دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے آنکھوں کے سامنے دفن کیا، مٹی کے حوالے کیا۔ آج تک راجہ صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں۔ کسی نے پنڈوڑیا کے قبر یہاں پہ اس محلے میں دیکھا ہے، ایک وہ راجا تھے جو یہاں پہ مسجد میں پھرتے تھے اور جناب گلی میں پھرتے تھے، ساری گلی کی خوبصورتی راجا صاحب کے ساتھ تھی، سارے محلے کی خوبصورتی۔ میں اس لیے کسی کی صفت نہیں کر رہا کہ اس نے کہیں میرے جیب میں مجھے پیسے دیے، نوٹ دیے، ان کے بیٹے مجھ سے خوش ہو جائے، ان کے بھائی مجھ سے خوش ہو جائے۔ نہیں میرے دوستو، خالص اور مخلص اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ دین کا ایک عدل
ادنا سا غلام تھا. سبحان اللہ. اس نے دین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے اس کی پرسنالٹی تھی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن حد الامکان اور جو بندہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو بندہ مسجدوں کی خدمت کرتا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہوں. اس لیے میرے دوستو کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور ان کے لیے پیش کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کے سامنے پیش کیا کریں. کیونکہ جب انسان مرتا ہے اور مرنا سب نے، کوئی رہے گا جس نے مرنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دو. اچھا سب نے مرنا ہے. جب مرنا ہے تو مرنے کے لیے ہم نے تیاری کیا ہے. یہ مجھے بتاؤ، یہ اب بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والو جب مر جاؤ گے اور مرنا ہر ایک نے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. او دنیا والو یاد رکھو کسی کو موت کے بارے میں علم نہیں، کب اس دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے. فرشتے بھی چلے جائیں گے، انبیاء بھی چلے گئے. او میرے دوستو پھر بھی ہم اتراتے ہیں یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا وہ فیشن نرالی وہ عظمت نرالا، کیا کرتے ہیں یوں ہی مرنے والا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومن ہو تمہیں مرنا ضرور ہے. سبحان اللہ. سب نے مرنا ہے. خدا کے لیے آج جوڑ کے کہتا ہوں اختلافات کس نے سے نکال کر باہر پھینک دو، یہ مت کہو. اور الحمدللہ یہ بھی اپنے گارنٹی سے کہتا ہوں اور کہ آج تک میں نے 6 سال ہو گئے اپنے اسٹیج پہ کوئی اختلافات نہیں کی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے استادوں کی نصیحت ہے ہمیں کہ قرآن اتنا وسیع کتاب ہے، اگر صرف اور صرف اس کو بیان کرتے رہو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن کا پیغام ختم. ہم کسی کے اختلاف نہیں کرتے. یہ پتہ تب لگے گا جب قیامت کا منظر ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے یہ برا ہے یہ برا ہے. بعض لوگ کہتے حکومت والے برے ہیں، فوج بری ہے، وابدہ والے برے ہیں، فلاں برے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے میں برا ہوں. کون برا ہے؟ میں برا ہوں. میری بیٹی جب بازار کی رونق بنتی ہے میں برا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے والد کی عزت نہیں کرتا میں برا ہوں کہ نہیں؟ میں والدہ کو گالی دیتا ہوں تو نے میرے لیے کیا بنایا، تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا. والد کو جواب دیتا ہوں تو نے میرے لیے کیا کیا. ہم کہتے ہیں ہم ماڈرن بن گئے، ہم ایجوکیٹڈ بن گئے، ہم جناب علی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے. میں کہتا ہوں LLB کر کے، LLM کر کے، PhD کر کے اگر تم اپنے باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہو اس تعلیم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. اور میرے دوستو اللہ تمہیں یہ نہیں سکھاتا، اس کے نبی تمہیں یہی نہیں سکھاتا. اس لیے میرے دوستو آخرت کو ہر وقت سامنے رکھو. یہ مت کہو یہ برا ہے یہ برا ہے، بلکہ میں برا ہوں. سب سے پہلے میں برا ہوں. اپنے گریبان میں دیکھو ہم سارے اسلام کے دشمن ہم بن رہے ہیں، ملک کے دشمن ہم بن رہے ہیں. کون کہتا ہے لائٹ آپ اگر ٹائم نہ ہو کون آف کرتا ہے؟ گلیوں کو جو توڑنے پہ آئے کون اس کو جوڑتا ہے؟ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک آپ کا ہے. یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ آخرت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کافروں کو تو اللہ نے مسلمانوں کے تابع بنایا ہے کہ یہ تمہارے لیے جھاڑو دیتے رہیں گے. کافر آج کافر ٹائی پہنتا ہے، میں ٹائی پہنتا ہوں تکبر سے. آج کافر کوٹ پتلون پہنتا ہے، میں کوٹ پتلون پہنتا ہوں. کیا میرے پیغمبر کا کوئی لباس نہیں تھا؟ کوئی لباس نہیں تھا.
تو میرے دوستو ہم مغرب کے تہذیب پہ جا کر ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. قرآن کو ہم نے جوڑا ہوا ہے, نبی کو ہم نے جوڑا ہوا ہے, اس لیے مرتے ہیں, دفن کرتے ہیں, 3 دن سوگ ہوتا ہے, 40 دن سوگ ہوتا ہے, مہینے کے بعد سوگ ہوتا ہے, سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. غالب صاحب جانے, ان کا کام جانے. میں ان کے بیٹوں سے درخواست کرتا ہوں, میں ان کے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں, صرف 40 کے موقع پہ نہیں, صرف تیجے اور چوٹے کے موقع پہ نہیں, بلکہ ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہو, غالب صاحب کا آپ پہ حق ہے, ان کے بیٹیوں پہ حق ہے, ان کے گھر والی پہ حق ہے کہ ان پہ یہ قرآن اور درود شریف کا تحفہ پیش کیا جائے انشاءاللہ, اور یہ ہر بندے کا حق ہے. تو میرے دوستو, عرض کرنے کا مقصد, اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. او دنیا والو, مرنا ہر بندے نے ہے, کیونکہ اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا, اس مٹی میں دوبارہ جاؤ گے اور اس مٹی میں سے دوبارہ تمہیں نکالوں گا. کون نکالے گا؟ آواز نہیں آ رہی. کون نکالے گا؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی میرے دوستو, اونچی آواز سے بولو, اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی. اولاد اللہ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کیا بیان کر رہا ہوں؟ قرآن بیان کر رہا ہوں نا, اپنی طرف سے نہیں, شعر نہیں بیان کر رہا, کسی جناب کی پوئٹری آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, قرآن بیان کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا, دنیا والو, عزت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آپ کہیں گے فلاں صاحب تو منسٹر کے قابل نہیں تھا, یہ منسٹری کے کرسی پہ کیوں بیٹھا؟ یہ فلاں تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا جناب MPA یا MNA اس کے قابل نہیں تھا, یہ یہاں پہ کیوں پہنچا ہے؟ اللہ نے فرمایا, دنیا والو, جس طرح تم ہوں گے اس طرح تمہارے حکمرانوں کی سلیکشن کر کے تمہارے اوپر بیٹھا دوں گا. اس میں پھر گلہ مت کرنا, جیسے تم ہوگے ایسے وہ ہوں گے. اگر تم ٹھیک ہوگے تو تمہیں عمر فاروق جیسے حکمران دے دوں گا. سبحان اللہ. جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی, راتوں کو لوگوں کے حال بھی پوچھا کرتے تھے, فرماتے تھے دجلہ اور فرات کے